دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ ہمارے ہاں یا پوری دنیا میں اتنی غربت کیوں ہے، افلاس کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں امیر لوگ ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب جو ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ اتنی غربت، افلاس اور زندگی اتنی مشکلات سے کیوں گزر رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے، ہم اسپیس میں چلے گئے ہیں اور اتنا بجٹ ہم نے اس کے لیے مختص کیا ہوا ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں اسپیس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کسی اور سیارے کو کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا مسکن ہے، اس کے متعلق ہم نے کیا کبھی سوچا ہے کہ اتنی یہاں پہ دکھ رنج کیوں ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں؟ دوستو اگر آپ نے کبھی سوچا بھی ہے اور آپ کو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے یا آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ یہ جو بھوک ہے، یہ جو افلاس ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے، یہ ہم پہ آزمائش ہے کہ غریب کو غریب رہنا ہے اور امیر کو امیر ہی رہنا ہے، یہ اتنا زیادہ طرز حیات میں فرق جو ہے یہ کیوں ہے؟ اگر آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس محنت زیادہ وہ کرتے ہیں اور غریب جو ہیں وہ محنت بہت کم کرتے ہیں، یا جو امیر طبقہ ہے وہ اپرچونیٹیز کو اویل کرتا ہے اور غریب کے پاس اس قسم کی کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، کیا کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کو جواب یہ دیا جائے کہ کیونکہ ہمارے ملک یا کسی بھی خطے میں جہاں غربت ہے اس کی آبادی بہت زیادہ ہے تو اس لیے وہاں پہ یہ غربت ہے، تو پھر بھی یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو اس لیے وہ امیر ہیں، یہ جواب بھی غلط ہے۔ وہ غریب جو ہے اس پہ خدا کی آزمائش ہے یا اس نے ایسے ہی رہنا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اب ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سماج میں ان نظاموں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح چلتے آ رہے تھے، ہمیں ان کی اسٹڈی کرنی ہوگی کہ ان سماجوں سے جو انسان ان سماجوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت دینا ہوگا کہ ہم ان مغالطوں سے بچیں جو مغالطے میڈیا میں تشہیر ہو رہی ہیں یا لوگوں کی زبان زد عام ہیں کہ غربت کا تعلق جو ہے آبادی سے ہے یا غربت کا تعلق جو ہے محنت نہ کرنے سے ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کیپٹلزم کیا ہے، سرمایہ داری نظام کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح فیوڈلزم کے بعد جو ایگزسٹ کرتا ہے اور کس طرح یہ ایک نئی سوسائٹی کو ابھارتا ہے جہاں پہ ایک نئے طبقات پیدا ہوتے ہیں۔ فیوڈلزم کو دوست ہم جب سوشلزم کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں ہم جو پری ہسٹری ایرا ہے اور فیوڈلزم ہے، زراعت کا دور ہے، اس کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیپٹلزم کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جب تک کسی نظریے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس پہ ہم تنقید نہیں کر سکتے۔ کسی بھی نظریے کو سمجھنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ بہتر انداز میں اس پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، لوگوں میں شعور بھی اجاگر کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیپٹلزم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستو کیپٹلزم ایک سیاسی معاشی نظام ہے اور جو نیچر آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں ہم اس کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں، جو اس کے خواص ہوتے ہیں، جو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں۔ یہ آتا ہے آپ کا فیوڈلزم جیسے ہی ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک پری ہسٹری بھی دور ہے، ہم اس کو بعد میں ڈیفائن کریں گے۔
جیسے ہی آپ کا یہ فیوڈل ختم ہوتا ہے یورپ میں، تو وہاں جو انڈسٹریلائزیشن شروع ہوتی ہے، یا صنعتی انقلاب جسے ہم کہتے ہیں، وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے خواص میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مارکیٹ اکانومی ہے وہ بالکل آزاد ہوتی ہے، یعنی فری مارکیٹ اکانومی جسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اس پہ گورنمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، یعنی مکمل طور پہ وہ آپ کو آزاد کر دیتے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہیں، جہاں پہ کچھ لگانا چاہیں، انڈسٹری لگانا چاہیں، صنعت لگانا چاہیں، اس میں آپ مزدوروں کو کام پہ اجرت پہ لگا لیتے ہیں۔ تو اس میں بالکل گورنمنٹ کی انٹرفیرنس جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ایڈم اسمتھ جو اپنی کتاب لکھتا ہے دا ویلتھ آف نیشن، اس میں وہ اس کو کافی اچھی طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مارکیٹ کا ایک انویزیبل ہینڈ ہوتا ہے جو مارکیٹ کو چلاتا ہے، اور وہ انویزیبل ہینڈ جو ہے وہ ایک مقابلہ بازی کی شکل میں سامنے آتی ہے، جس کو ہم کمپٹیشن کہتے ہیں۔ کمپٹیشن اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فیکٹری لگائی، اس میں سے آپ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کی پیداوار آپ کر رہے ہیں، اور اس سے جو پروڈکٹ آتا ہے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کوئی اور اسی قسم کی کوئی فیکٹری بنا دیتا ہے، وہ اس کی جو قیمت ہے یا اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، اس کو وہ انکریز کر دیتا ہے، یعنی کہ ویلیو جو ہے اس کی بڑھا دیتا ہے، اور پرائس جو ہے مارکیٹ کے حساب سے یا کم رکھ لیتا ہے یا زیادہ رکھ لیتا ہے۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کی پیداواری جو وہ ہوتی ہیں، پروڈکٹس ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اسی کو وہ کہتا ہے کہ یہ کمپٹیشن جو ہے مارکیٹ کو آگے لے کر جاتا ہے، اور یہ بیسڈ کر رہا ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر۔ اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ پہلے سے کوئی کیلکولیٹڈ ڈیٹا رکھتی ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ فلاں چیز کی اتنی ہمیں ضرورت ہے، ہم اس کے حساب سے اس کو ہم نے پیدا کرنا ہے۔ فرض کیجیے کوئی ایسا پروڈکٹ ہے کہ ہم نے اس کو اسی کے حساب سے، جتنی اس کی وہ ہوگی ضرورت ہوگی، ہم نے اسی کو اسی کے حساب سے کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ جو ہے سرمایہ دار جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس نے مارکیٹ میں کون سی چیز جو ہے زیادہ رکھنی ہے، کم رکھنی ہے۔ ڈیمانڈ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے، سپلائی کم ہو تو پھر اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اگر آپ کی جو سپلائی ہو وہ کم ہو تو اس کی جو ڈیمانڈ ہوگی وہ بڑھ جائے گی، قیمتیں جو ہے اس کے ساتھ ہی بڑھتی رہتی ہیں۔ اس طرح یہ نظام جو ہے کام کرتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سرمایہ دار جو ہے کسی چیز کو مصنوعی طور پر کام کر دے، یعنی اس کو مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق نہ لے کر آئے، اور جب اس کے بعد کچھ عرصہ بعد اس کی ضرورت ہو تو پھر اس کو وہ مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کی قیمتیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو مین کریکٹرسٹکس میں اس کی یہ ہے کہ آپ کی جو ریاست ہوتی ہے، سرمایہ دار ریاست، وہ آپ کے نجی ملکیت کو، اس کو تحفظ دیتی ہے۔ یہ اس کی یہ اولین خصوصیات ہے۔ اور سرمایہ داری کی اساس جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے پرافٹ، ٹو گین پرافٹ، یعنی کہ اس نے منافع کا حصول ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ویلفیئر کے لیے کام کریں، کیونکہ یہ تو بزنس ہے، اور بزنس میں جو آپ کا وہ ہے پرافٹ ہے، وہی اہمیت رکھتا ہے، اور آپ اسی پہ سوچتے ہیں، اسی کے مطابق آپ اور جو آپ کی ریاست ہوتی ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ جو آپ کی نجی ملکیت ہے اس کا تحفظ کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نجی ملکیت، اور ایک ہوتی ہے آپ کی ذاتی ملکیت۔ ذاتی ملکیت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو استعمال کی، روزمرہ کی استعمال کی چیزیں وہ آ جاتی ہیں اس میں۔ آپ کا گھر ہو گیا، آپ کی گاڑی ہو گئی، آپ کے کپڑے ہو گئے، آپ کا سیل فون ہو گیا، آپ کی سواری ہو گئی، یہ تمام چیزیں آ جاتے ہیں آپ کی ذاتی ملکیت میں۔ اور ایک ہوتی ہے نجی ملکیت۔ نجی ملکیت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گھر آپ نے لیے بنایا ہے، دوسرا گھر آپ نے بنا دیا ہے، اس کو آپ نے رینٹ آؤٹ کر دیا ہے، اور اس سے بھی آپ پرافٹ جو ہے اس کا رینٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں، یا آپ نے کوئی صحت کے لحاظ سے آپ نے کوئی ایک پلازا بنا دیا، ہاسپیٹل آپ نے بنا لیا، اور اس سے آپ مطلب ہے کہ ارن کر رہے ہیں، یا دوسری چیزیں جو بھی آپ زمین آپ نے لے لی، پلاٹ لے لی، جائیداد لے لی، اس کو اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کو منافع پہ بیچتے ہیں، یا اس پر کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں گورنمنٹ کی کوئی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ ہاں، گورنمنٹ کی مداخلت ہم اس کو صفر نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی لمیٹڈ گورنمنٹ کی اس میں مداخلت ہوتی ہے۔ مثلا وہ
یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ٹیکس وغیرہ لے لیں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو ویجز یا جو لیبر آپ کے پاس فیکٹری میں کام کر رہی ہے ان کی اجرت مختص کر دیتے ہیں، ان کے جو آپ کے لیبر لاز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہاں تک گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ انتہائی لمیٹڈ ہوتا ہے، اور باقی جو ہے اس میں آپ کے بزنس پہ آپ کتنا پروفٹ لے رہے ہیں، آپ کتنا اس کو پیداوار کتنی کر رہے ہیں، ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کی قیمتوں کو تعین، وہ اس میں گورنمنٹ آپ کی بالکل انٹرفیرنس نہیں کرتی۔ ایک اور اس کی خصوصیت ہے کہ کاروبار کی آپ کو آزادی ہوتی ہے، یعنی آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں جتنی انویسٹمنٹ لگانا چاہیں وہ آپ اپنا ایک کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس پہ بھی گورنمنٹ کا کوئی اس میں آپ کا دخل نہیں ہوتا کہ آپ کس چیز کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے آپ کتنا پروفٹ ارن کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ جو پروفٹس جو نفع ہوتا ہے یا کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں جو ممنوع ہوتے ہیں، جیسے آپ شراب کا کاروبار ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، تو اس قسم کی گورنمنٹ اس میں لمیٹڈ اپنی وہ جو ہے اپنی انٹرفیرنس رکھتی ہے۔